صدر صاحب نے آرٹیکل 48 کلاز 5 کی بات کر دی اپنے خط میں جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا. وہ اس بات پر کنونسڈ ہیں یا قائل ہیں کہ نہیں الیکشن کی تاریخ دینا میرا اختیار ہے. واٹ ایف کہ صدر صاحب یک طرفہ طور پر کسی تاریخ کا اعلان کر دیں تو؟ دیکھیے یہ میرا خیال تو یہ ہے کہ آئین بڑا واضح ہے، لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ صدر صاحب اور وفاقی حکومت وہاں پہ بہت ماہرین ہیں، وہ آپس میں دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ایک الیکشن کمیشن جو ہے خود مختار ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن کی تمام ان قوموں میں جنہوں نے ترقی کی اور جمہوریت مضبوط ہوئی، وہاں پہ غیر متنازع حیثیت ہوتی ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے کام خود کر لیتے ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن جب محسوس کرتا ہے کہ کسی نے اپنے الیکشن کمپین میں تجاوز کیا اپنے معاملات سے، یا کوئی چیزیں صحیح ڈسکلوز نہ کیں، تو وہ یک جنبش قلم الیکشن کمیشن اس الیکٹڈ نمائندے کو یا MNA کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے اگر گوشوارے صحیح ٹائم پہ جمع نہیں کرائے، یا اس میں کوئی ایسا ایسٹ تھا جو ڈکلیئر نہیں کیا، ان تک بات پہنچ جائے، اس کو چیک کر لیں. تو بہت سے معاملات میں آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو بہت سے اختیارات دیتے ہیں. توشہ خانہ میں انہوں نے چیئرمین PTI کو پہلے ہی وہی ایسٹس کی بات ہے نا جی، کہ ایسٹس جو ہیں وہ اگر ڈکلیئر آپ نے نہیں کیے، یہ چیزیں کی ہیں، تو صرف چیئرمین PTI کی، صرف PTI کی بات نہیں ہے. اکراس دا بورڈ آپ کو بہت سی جماعتوں کے لوگ ایسے ملیں گے جن کو فار ون ریزن اور دا ادر ان کو ڈی نوٹیفائی کیا. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے چیزیں دیکھنی ہیں، لیکن پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کے بھی اقدامات وہ آئین کی روشنی میں جو اپنا ذہن بتا رہے ہیں، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس پہ زیادہ کامنٹ کروں. لیکن آپ چونکہ بطور گورنر وفاق کے نمائندے ہیں اور صدر وفاق کے سربراہ ہیں پنجاب میں ایگزیکٹلی آپ نمائندے ہیں وفاق کے پنجاب میں نا، وہ صدر صاحب جو ہیں وہ وفاق کے سربراہ ہیں، از ہیڈ آف فیڈریشن. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ متفق ہیں اس سے صدر صاحب سے؟ دیکھیے میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ان پہ کامنٹ کروں. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہیں جی اور اس پہ ان کی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار ان رائٹنگ بھی کر رہے ہیں، اپنے ٹویٹس میں بھی کر رہے ہیں. اس کا جو دوسری طرف کی رائے ہے وہ کچھ فارمر فیڈرل منسٹرز، کچھ موجودہ منسٹرز، کچھ کیئر ٹیکر منسٹرز، اور کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اپنی آراء آ رہی ہیں. تو اگر کوئی فورم ہوگا، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جب ہمارے پہ ذمہ داری آئی تھی، میرے پہ بے تحاشا الزامات لگائے گئے PTI کی طرف سے کہ جی آپ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے یہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. اور مجھے بالخصوص افسوس ہوا کہ آئین کے مطابق میں نے اگر صوبائی جو اسپیکر تھے ان کو کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو انہوں نے فوراً ایک خط لکھ دیا کہ گورنر آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. پھر کچھ دن کے بعد جب ان کے نمبر پورے ہو گئے اور ایک شخص جو ہیں وہ بلال وڑائچ جو آزاد جیتے ہوئے تھے ان کو انہوں نے PTI میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد جب نمبر ان کے پورے 186 جتنے چاہیے تھے وہ پورے ہو گئے اور 2.5 ہفتے کا ٹائم کورٹ نے ان کو دے دیا، تو اس کے بعد جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو مجھے تحریری طور پہ لکھا کہ آپ نے جو آئین کی شک کے مطابق ہمیں فلاں شک کے مطابق ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہا تھا وہ لے لیا گیا ہے اور نمبر پورے ہو گئے ہیں. پہلے آپ کو غیر آئینی ہونے کا تانا دے رہے تھے. اسی طرح مجھ سے پہلے جو گورنر تھے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، مجھ سے یقیناً بہت بہتر ہوں گے، لیکن انہوں نے یہاں پہ گورنر کے جو رول ہوتے ہیں نا، اس میں ہماری کچھ کوسائی جوڈیشل پاورز ہوتی ہیں. آپ چیمہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی میرے سے نہیں میں چیمہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہاں پہ حلف لینے سے انکار کر دیا. جی اور یہ گورنر کے کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں، تو جب ہمارے پاس پرویز الہی کی کیبنٹ آئی تو جس وقت انہوں نے کہا، میں نے فوری اس کا حلف لیا. بہت لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بھی حلف نہیں لیا تو آپ بھی مت لیں، یہ کیا کر لیں گے، آئین میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے کسی اور کے حلف لینے کی، لیکن ہم نے لیا. تو صدر صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ جا کے اوتھ لیں اگر کوئی اور اوتھ نہیں لیتا. نہیں، وہ تو اسپیکر صاحب، صدر صاحب کو تو پرویز الہی صاحب کی دفعہ کہا گیا نا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کہا گیا، وہ بھی ہم نے منع نہیں کیا تھا. آج خود کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا، جبکہ حمزہ شہباز صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ فارمر گورنر نے منع کر دیا کہ میں اوتھ نہیں لوں گا. منع کرنے کے بعد پھر دوبارہ سرفراز چیمہ صاحب نے کہا کہ نہیں لوں گا،
اس کے بعد دوبارہ کورٹ میں گئے اور کورٹ نے کہا کہ حمزہ شہباز کا اوتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی آ کر لیں. وہ آئے تھے، راج صاحب تشریف لائے تھے. اس کے بعد جب عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پرویز الہی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ آئی تو پرویز الہی کے لیے کورٹ نے خود ہی لکھ دیا کہ یہ جا کر صدر سے اوتھ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو انہوں نے صدر سے اوتھ لیا، لیکن ان کی کیبنٹ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تو جیسے ہی پرویز الہی صاحب نے ہم سے رابطہ کیا کہ کیبنٹ جو ہے اس کی اوتھ لینی ہے، ہم نے ان کو ویلکم کیا اور فوری اوتھ دیا. اس طرح اور بھی جتنے رولز ہیں جہاں جہاں پہ بھی ہے، جب الیکشنز کی ڈیٹ کا معاملہ بھی تھا تو ہم نے بتایا کہ چونکہ ہم نے سائن نہیں کیے، جو کہ اختیار تھا میرا کہ میں سائن نہ کروں، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں واضح لکھا ہے کہ گورنر اگر سائن کرے تو وہ ڈیٹ دے سکتا ہے. تو میں آج دینا بھی چاہوں تو میں نہیں دے سکتا. اور پھر یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے از خود نوٹس میں سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ گورنر پنجاب کا موقف ٹھیک ہے کہ یہ وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ہماری تو کوشش ہے کہ میں اپنے حد تک زیادہ فکر مند رہنا چاہیے کہ آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. سپریم کورٹ نے پھر خود ہی ڈیٹ دی تھی، 4 اپریل کو فیصلہ دیا تھا کہ مئی کے مڈ میں الیکشن ہوں گے، لیکن پھر الیکشن تو دیکھیے جہاں تک میں تو آپ کو اپنا جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا کام تھا وہ آئین کے مطابق تھا اور الحمدللہ ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے. اب کانسٹیٹیوشن کے تحت چیزوں کی پروویژنز ہیں، بڑا واضح لکھا ہے 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے، بڑا واضح لکھا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن اگر نیا سینسس آ جائے تو اس کے مطابق ڈی لیمیٹیشن ہونے کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ڈی لیمیٹیشن کریں تو 90 دن میں نہیں ہو سکتے، 90 دن میں کریں تو ڈی لیمیٹیشن نہیں ہو سکتی. تو اس میں سے کیا مقدم ہے، اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے. جی